بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں ہوں تنویر احمد۔ سلسلہ ہے پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کی کتاب کا عنوان ہے اوٹ پٹانگ اور انشائیے کا نام ہے میں بھی ایک عجیب و غریب موضوع ہے، غالباً سارے فسادوں کی جڑ ہے، بڑی ہی فتنہ پرور، لیکن پھر کیا کیجیے، میں ہی سے بات شروع ہوتی ہے اور میں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس میں نے کسی کو فرعون بنا دیا اور کسی کو منصور، ایک دریا میں غرق ہوا اور دوسرا دار پر لٹکایا گیا۔ وہ تو چل بسے لیکن ان کی میں نہیں مری۔ سچ مانیے تو میں ایک آسیب ہے جو ہر ایک کا پیچھا کرتا آیا ہے اور ان کی جان نہیں بخشتا۔ بسا اوقات جو آسیب زدہ ہو جائے وہ زلزلے اور طوفان برپا کر دیتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اسی لیے تو میں کو قتل کرنے کے بڑے فتوے جاری ہو گئے ہیں۔ اپنی میں کو مٹاؤ تب ہی رب تک پہنچو گے۔ اپنی ذات کا انکار کرو، تمہاری ذات کچھ بھی نہیں۔ تمہاری میں جھوٹی میں ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، وہم ہے۔ صوفیہ کرام نے میں پر بڑی بڑی یلغاریں کیں، بڑی یورشیں کیں، بڑے بڑے لشکر جمع کیے، پر یہ سب میں کو نہ مٹا سکے۔ میں کچھ ایسی قوت ہے، ایسی صلاحیت ہے کہ یہ مرنے سے بھی نہیں مرتی۔ اس کی گردن دباؤ، گلا گھونٹو، اس پر نشتر چلاؤ، لاکھ حملے کرو، میں پھر بھی بچ نکلتی ہے اور کہہ اٹھتی ہے، دیکھو تم مجھے مٹانا چاہتے تھے، میں تو مٹ ہی نہیں سکتی، مجھے مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ کیونکہ یہ میں کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں، یہ تو ہر فرد میں موجود ہے، اور کبھی کبھی یہ میں ہم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب میں ہم میں بدل جاتی ہے، الحفیظ و الامان، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، آسمان شق ہونے لگتا ہے، زلزلے بپا ہوتے ہیں، ہم ماں بدولت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ذل الہی جہاں پناہ میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہ ہم میں کو ہضم کر لیتی ہے۔ میں اس کا رزق بن جاتی ہے، کوئی فرد نہیں رہتا، بس ہم ہی کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ ہم کبھی سکندر اعظم کی صورت میں نمودار ہوتی ہے تو کبھی ہلاکو خان کی شکل میں، کبھی چنگیز خان کی، اور کبھی یہ کیسر و کسرا میں حلول کر جاتی ہے، اور عہد جدید میں ہم کبھی روس کی صورت اختیار کر لیتی تو کبھی امریکہ کی۔ ایک زمانہ تھا کہ میں ہٹلر میں حلول کر گئی تھی اور وہ کہنے لگا تھا کہ کسی اور کو جینے کی اجازت نہیں، بس جرمن قوم ہی زندگی کی مستحق ہے۔ اس دور میں بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے وڈیرے اس کا شکار ہو گئے، جاگیردار اس کے اسیر ہوئے، ان کی خواہش رہی کہ وہ ہر میں کو لقمہ بنا کر کھا لیں، کوئی میں باقی نہ رہے، ہم ہی ہم رہیں۔ یہ ہم اور اس کی صفاقیاں عالمگیر ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے اس کی خون ریزیوں سے، خون آشامیوں سے۔ اس کو خشک کرنے کے لیے عالمی جنگیں لڑی گئیں، سرد جنگ جاری رہی، علاقائی جنگیں ہوئیں، انسانیت فرقوں میں تبدیل ہو گئی، ذاتوں میں بٹ گئی، ملتوں کا روپ دھار لیا، آدم اور حوا کی اولاد پر فرعونیت طاری رہی، لہٰذا اس فرعونیت نے ہر ایک پر شب خون مارا، بلکہ دن دہاڑے حملہ آور ہو گئی۔ تو میں بھی اب اپنی میں کی بات کر ہی لیتا ہوں۔ میں کیا لکھوں، کس کے بارے لکھوں؟ ہم کے بارے میں اور ہم پر جانے کتنے قصیدے لکھے گئے ہیں، جانے کتنی مناجاتیں تحریر ہوئی ہیں، ان پر ملی ترانے تحریر ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں کیا کروں؟ میں بھی ایک میں ہوں، ایک خبت لاحق ہے۔ وہ خبت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو زندہ رکھوں، میں کوئی بات کہہ لوں، ایسی بات جسے کوئی سننا چاہے، جسے کوئی پڑھنا چاہے۔ لیکن چھوڑیے اب سننے اور سنانے کے لیے، جانے کیا کچھ ایجاد ہو گیا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کچھ بھی ہو، ہر دور میں لفظ کی ضرورت باقی رہے گی، لفظ نہیں مرے گا۔ کن بھی ایک لفظ ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ لفظ ایک تلوار بھی ہے، ایک تیر بھی، ایک ایٹم بم بھی، ساری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور لفظ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے۔ پیار بھی ایک لفظ ہے، محبت بھی ایک لفظ ہے۔ کسی سے کہیے تم کتنے پیارے لگتے ہو، وہ مرتے مرتے زندہ ہو جائے گا۔ کہیے تم کتنے خوبصورت ہو، شخصیت میں ایک نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، کتنی نئی طاقت بھر جائے گی، اعصاب میں بجلیاں بھر جائیں گی۔ زندگی بھی ایک لفظ ہے اور موت بھی ایک لفظ ہے۔
اور یہ زندگی ایک لفظ ہی تو ہے۔ 30 سال زندہ رہیے یا 100 سال، زندگی موت میں تبدیل ہو جانی ہوتی ہے۔ اور یہ لفظ کہ بیچارہ مر گیا بہت اچھا تھا، یہ چند الفاظ ہی تو ہیں جو ہونے کو نہ ہونے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہے اور تھا میں دوستو کتنا فرق ہے، ایک لمحے کا بھی نہیں۔ وہ ابھی تھا، وہ اب نہیں، ابھی وہ ہے، یہ ہے اور تھا کہ جھمیلے۔ اف اف بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں تو میں کی بات کرنا چاہتا تھا۔ گورنمنٹ کالج سرگودا کے پروفیسر جیلانی صاحب نے اپنے ایک شعری مجموعے کا نام میں اور میں رکھا تھا۔ ہمارے ایک اور دوست صوفی فقیر محمد بھی میں اور میں کے الفاظ حرف عطف کے بغیر پڑھا کرتے تھے۔ یعنی میں سے مجھے یاد آیا، وہ جب میں کرتا تو یار لوگ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جب ایک بکرے کی میں ختم ہوگی تو ایک اور بکرا میں کر رہا ہوگا۔ کیٹس نے کہا تھا کہ بلبل لافانی ہے۔ ہم سوچتے تھے لو جب انسان فانی ہے تو بلبل لافانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تب ہمیں استاد محترم نے بتایا کہ یہاں بلبل سے مراد ایک بلبل نہیں بلکہ وہ ساری بلبلیں ہیں جو اب موجود ہیں اور موجود رہیں گی۔ جب بلبل زندہ رہے گی تو میں کا کیا قصور ہے؟ میں زندہ رہے گی، خواہ وہ بکرے کی میں ہو یا میری آپ کی میں۔ ویسے سچ پوچھئے تو میں بڑے مزے ہیں۔ میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کام میں نے کیا، تم میری بات نہیں سنتے۔ میں کے اتنے نعرے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ گھر میں باپ کہتا ہے میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، گھر میں شوہر کہتا ہے میں نے سب کچھ کیا ہے۔ کسی ادارے کا ہیڈ، کسی فیکٹری کا مالک، کسی شہر کا ڈپٹی یا کوئی نام رکھ لیجئے، وزیر اعظم رکھ دیں، صدر رکھ دیں اور شہنشاہ رکھ دیں، سب میں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ شخص بھی میں کرتا ہے جس کے تن پر لتا نہیں ہوتا، سر پر چھت نہیں ہوتی، ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے پر اس کی میں بڑی فولادی ہوتی ہے۔ ذرا کسی ایسے دوست کو کچھ کہہ کے دیکھیے، آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ تعلیم میں کی بڑی دشمن ہے۔ تعلیم یافتہ آدمی کی میں قدرے کمزور ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کا اثبات کرتا رہتا ہے۔ ہاں، میں کے اثبات سے علامہ اقبال یاد آ گئے جنہوں نے خودی کو نئے معنی عطا کیے۔ یہ کہا کہ خودی یعنی میں ہی سب کچھ ہے، جو خودی رہی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ تو خود روح سیاہی کون کروائے گا؟ کم از کم میں تو نہیں کرواؤں گا، آپ بھی نہیں۔ بس پھر خودی کا نکارہ بجائیں، پھر کارخانے میں طوطی کی ہر کوئی سنے گا۔ علامہ اقبال نے میں کو خودی کا پیکر عطا کیا اور کہا کہ اس میں یعنی خودی کی حفاظت کرو تو رب سے مل جاؤ گے، رب کے ساتھ تخلیقی عمل میں شامل ہو جاؤ گے۔ چلیے چھوڑیے، یہ بڑا بورنگ موضوع ہو جائے گا، لیکن یہ سچ ہے کہ وجودیت کی طرح اقبال نے بھی میں ہی کے موضوع پر زور دیا، میں کا علم بلند کیا جو جانے کب تک بلند رہے گا، شاید ہمیشہ بلند رہے گا۔ علامہ اقبال چل بسے تھے، جانے کتنے اقبال چل بسیں گے۔ میں زندہ رہے گی، پائندہ رہے گی، مٹے گی پھر بھی نہیں، ہرگز نہیں، میں زندہ رہے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ انشائیہ پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔